الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في مكان آخر إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين محترم حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا جو انتظام فرمایا، ہدایت کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سمجھ لیجئے۔ ہم لوگ ہدایت سنتے ہیں، ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہدایت کا انتظام کیا ہے، کیا ہدایت ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ ہم جو تھاٹ بنائیں گے، ہمارا جو عقیدہ ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے، کون سا عقیدہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ نہیں؟ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، رسول کے بارے میں کیا ہے، آخرت کے بارے میں کیا ہے، تقدیر کے بارے میں کیا ہے، ملائکہ کے بارے میں کیا ہے، آخرت کے دن کے بارے میں کیا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ اسی طرح سے عبادات کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ عبادت تو سب کرتے ہیں، ایک ہندو بھی کرتا ہے، ایک بدھسٹ بھی کرتا ہے، ایک کرسچن بھی کرتا ہے، ایک یہودی، سب لوگ کرتے ہیں عبادت، لیکن اس میں کون سا طریقہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے اخلاق کیسا ہونا چاہیے، اخلاق کہتے کس کو ہیں، کون سا اخلاق اللہ کو پسند ہے کہ نہیں؟ یہ اسی طرح سے ہمارے گھریلو معاملات کیسے ہونے چاہیے، اسی طرح سے ہماری تجارت کیسے ہونی چاہیے، ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے، اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، یہ ساری چیزوں کا جو دشا نردیشن اللہ نے کیا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے، اسی کو ہدایت کہتے ہیں، رہنمائی کرنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہمیں ہر چیز حاصل کرنی ہے کس سے؟ اللہ سے، اللہ کی کتاب قرآن سے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم کو یہاں تک کہ ایک آدمی نے، ایک صحابی کو، ایک غیر مسلم نے مذاق اڑانے کے لیے کہا، کیا تمہارے نبی نے سب کچھ کا طریقہ بتایا ہے کہ نہیں؟ سونے جاگنے کا بھی سکھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، بڑے فخر کے ساتھ، سونا جاگنا ہی نہیں، پیشاب پاخانہ کا بھی طریقہ بتایا ہے، ہنسنے بولنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے نا، غم اور خوشی کا بھی طریقہ سکھایا ہے، لہذا اور سب سے کامیاب طریقہ وہی ہے۔ آج اللہ کے پیارے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاص طور سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ سب سے اچھا نمونہ، سب سے مکمل نمونہ ہے کہ نہیں، وہ کس کا نمونہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی، جو مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، جو مکمل بھی ہے اور فائدہ کا بھی ہے، جو مکمل بھی ہے جس میں یعنی خوشی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے کہ نہیں؟ یہ نمونہ کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، اور اللہ سے بہتر اور سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ سمجھ رہے نا؟ اور اللہ ہی نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی تم سب سے اونچے اخلاق پر ہو، یعنی اس سے اونچا اخلاق اور نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا کہ ہم اچھے اخلاق کے مالک بننا چاہتے ہیں تو کس کی پیروی کرنی ہوگی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر اچھا سے اچھا اخلاق ہم اپنا بنانا چاہتے ہیں تو ان کی پیروی کی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا اپنے بارے میں کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں کس لیے بھیجا گیا ہوں؟ مجھے جو مبعوث کیا گیا، مجھے جو رسول بنایا گیا ہے، کس کام کے لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ اخلاق کا جو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے اس کو میں مکمل کر دوں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے قول سے اس کو کر دیا۔ اسی لیے واحد شخص اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں ان کے دشمن بھی متفق ہیں، دشمن کی بھی گواہی ہے کہ ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں تھا۔ کسی دشمن نے یہ آپ کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، نعوذ باللہ، یا امانت میں خیانت کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، کوئی نہیں۔ جھوٹ گڑھتے بھی تھے تو دوسرے ٹائپ کا گڑھتے تھے، آپ کے اخلاق کے بارے میں کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی انگلی نہیں اٹھائی۔ اس سے اور بھی کیا زیادہ شہادت ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی شہادت اللہ کی، دوسری شہادت خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیسری شہادت آپ کے دشمنوں کی، اور چوتھی شہادت آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی، کہ انہوں نے مختلف چیزوں میں آپ کو دیکھا اور آپ کو سب سے اچھا پایا، مختلف کاموں میں۔ قرآن میں بہت ساری چیزوں کی الگ الگ اس کو جو ہے بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام جو آپ سے قریب ہو جاتا تھا پھر آپ سے دور نہیں جاتا تھا۔ یہ اعلیٰ اخلاق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا اونچا اخلاق تھا۔ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اونچا اخلاق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو امن اور شانتی دلانے کے لیے آئے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہتے ہیں کہ آپ کو مبعوث کیا گیا، اس وقت کا جو سین کھینچا گیا ہے قرآن میں، کیسی دنیا تھی؟ کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، آدمی نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بر، یعنی یہ جو خشکی ہے زمین ہے، اور بحر جو سمندر ہے، ہر جگہ کیا کر دیا ہے؟ فساد برپا کر دیا ہے، فساد ہے آج۔ اور اس فساد کو مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے
दुनिया से जुल्म सितम को मिटाया, बेइंसाफी को मिटाया, जो ऊंच नीच था उसको खत्म किया, जो लोगों के ऊपर बेजा तशद्दुद था उसको खत्म किया, इंसान को बराबरी दी, औरत और मर्द को उसका असल मकाम दिया, और दुनिया से जुल्म ना इंसाफी सबको मिटा दिया। और यहां तक के वो अरब जो भूखे मर रहे थे, बहुत ही परेशानी के आलम में थे, खुद सहाबा किराम की आप पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि शुरू में बड़ी यानी गुर्बत थी, पेट पे पत्थर बांध लेना पड़ता था भूख की वजह से। चंद ही दिनों के बाद वहां कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिल रहा था। वो लोग जो जिसको इंसान का दर्जा ही नहीं हासिल था, जैसे औरतें, उसको दुनिया में कहीं भी इंसान का दर्जा हासिल नहीं था, न यूरोप में, न ही ये जो गैर मुस्लिम के जितने भी इलाके हो सकते हैं, कहीं भी औरत को, और न ही खुद उस जो जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए थे वहां औरत को इंसान का दर्जा हासिल नहीं था। आप जानते हैं कि आपने सुना होगा कि इस्लाम से पहले अरब औरत की पैदाइश को, घर में बच्ची की पैदाइश को क्या समझते थे? बड़ी लाज और शर्म की बात, आर की बात समझते थे। लिहाजा जैसे ही पैदाइश का वक्त करीब आता था, घर में एक गड्ढा खोद दिया जाता था, और अगर लड़का पैदा हुआ तो ठीक, नहीं तो उसी जिंदा उस बच्ची को उस गड्ढे में गाड़ दिया जाता। अगर किसी वजह से बच गई, बाप नहीं है और मां तो ममता होती है उनके अंदर, उसने किसी तरह बचा लिया, तो जब बाप आता था और जब उसको पता चलता था, चाहे वो बड़ी ही हो गई हो, उसको गड्ढा खोद करके गाड़ दिया। एक साहब ईमान लाए, एक साहबी ईमान लाने से पहले का वो वाकया बयान करते हैं, बहुत ही तकलीफ दे। यानी आप सोचेंगे अगर दिल है इस सीने में तो आपका दिल भी रोएगा। रसूलुल्लाह साहब सुना तो आप भी रो दिए कि वो बाहर थे, उनके घर बच्ची पैदा हुई, माँ ने उसको नहीं मारा, उसको फिर पालन पोषण के लिए कहीं दूसरी जगह रख दिया, थोड़ा बड़ी हुई, तब वो आए और उन्होंने जब देखा तो बोलने लगी थी, चलने दौड़ने लगी थी। जब उसको मालूम हुआ, एक दिन बेटी को लेकर के और फावड़ा लेकर के वो चल दिए सेहरा की तरफ। वो बच्ची साथ साथ गई, और जब वो खोद रहे थे गड्ढा, तो वो बच्ची उस मिट्टी को हटा रही थी। उसको क्या पता था कि मेरे साथ, मेरे लिए खोदा खोदा। बाप के ऊपर अगर मिट्टी पड़ती थी तो उसको साफ करती थी, और जब गड्ढा खोद करके तैयार हो गया तो फिर बेटी को उसमें डाल दिया, और उस संगदिल आदमी ने उस पर मिट्टी डाली। वो चिल्लाती रहे, अब्बू अब्बू मेरी क्या गलती है अब्बू, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुनी और जिंदा लड़की को गाड़ दिया। यह था औरत के ऊपर जुल्म। आपने सुना होगा यहीं हमारे नेपाल में, हिंदुस्तान में सती प्रथा थी। शौहर मर गया, नौजवान बीवी को, जिंदा बीवी को उसकी चिता के साथ बांध करके जला दिया जाता था। लड़कियों को देवदासियों के नाम पर मंदिर में चढ़ा दिया जाता था। उसका कोई अधिकार नहीं था, चप्पल पहनने तक का हक नहीं था, प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं था। क्रिश्चियन के यहां उसको शैतान की आंत और शैतान की रस्सी कहा जाता था। वहां भी कोई मकाम नहीं था। कोई औरत को कत्ल कर दे तो उस पर कोई जुर्म नहीं होता था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी।
ایسے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نہ صرف یہ کہ عورتوں کو زندہ رہنے کا حق دیا، بلکہ اس کو برابری کا حق دے دیا، اس کو پراپرٹی میں حصہ دیا، اس کو عزت دیا، اس کی پیدائش پر جنت کی بشارت دی، ماں بننے پر اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے کر کے اعلان ہوا، اور وہ عورت جو آج تک کلنک کا ٹیکا سمجھی جاتی تھی آج مقام پائی۔ میرے پیارے بھائی، آج کے اس سے بھی زیادہ نہایت ہی آج کا جو زمانہ ہے وہ نہایت ہی کیا کہتے ہیں دھوکہ دھڑی والا، دجل و فریب والا زمانہ ہے۔ دکھایا کچھ جاتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس دجل و فریب کے دور میں بھی عورت کو اونچا مقام نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس کو فریب دیا گیا ہے، اور فریب دے کر کے اس کا پہلے سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے، اس سے زیادہ استحصال ہو رہا ہے۔ اگر آج بھی عورتوں کے مقام کا کوئی محافظ ہے تو وہ اسلام ہے۔ آج بھی اگر عورتوں کو صحیح مقام دلا سکتا ہے اور دے رہا تو وہ اسلام ہے۔ اگر کسی مسلم گھرانے میں بھی عورتوں پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر نام کا مسلمان تو ہے، لیکن وہ قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، جو سنت ہے، اس کو فالو نہیں کرتا ہے۔ اگر کرے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام نے ان کو برابری کا ہی نہیں، ان کو عزت دیا، ان کو انسانیت دی، ان کو ساری چیزوں میں کیا کہتے ہیں انصاف دیا اور اونچا مقام دیا، وہ مقام دیا جو اس کے لیے سب سے اچھا اور مناسب مقام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کی خرید بکری ہوتی تھی منڈی میں جیسے جانور کی ہوتی ہے، اور وہ کوئی نہیں، آپ کو اگر کہیں راستے میں کوئی لٹیرا گروپ پکڑ کر کے گرفتار کر لے اور لے جا کر کے کسی منڈی میں بیچ دے تو آپ ایک آزاد گھرانے کے بچے آپ کل سے غلام ہو جائیں گے۔ ایسی صورتحال تھی، غلام کی زندگی جانور سے بھی بدتر تھی، لیکن اسلام نے اس کو مقام دیا، وہ مقام دیا کہ آپ دیکھیے ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غلامی کے دور میں سب سے زیادہ جن کے اوپر ظلم ہوا، جن کی سب سے زیادہ تذلیل اور تحقیر ہوئی، اور جب اسلام لاتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر اعلیٰ نسب والے ان کو یا سیدی کہہ کر کے پکارتے ہیں، یا سیدی کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ یہ اسلام نے ان کو ہی نہیں، ہر انسان کو وہ مقام دیا۔ تو یہ اسلام نے انسان کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو اس کے لیے ہم کو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے کہ اسلام نے ہمارے لیے یہ مقام دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس شکر کا ایک تو زبانی شکر ہے، میں آپ کو کہوں گا یہ جو ذکر ہے نا اللہ کا، اس کو بہت زیادہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ذکر کیا کرتے تھے، اور آپ جہاں بھی رہیں، جیسے اسی جمعہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، نماز پوری ہو گئی، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اب پورے دن بیٹھ کر کے نہیں گزارنا، جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، روزی روٹی کماؤ، اللہ کا فضل کماؤ، ہے نا۔ اس کے بعد کیا کہا گیا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اب روزی روٹی کمانے میں لگے تو اللہ کو بھول نہیں جاؤ، وہاں اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا۔ تو ذکر کا دو ہے، کوئی کام شروع کریں تو بسم اللہ کہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ کوئی اچھائی ہو تو الحمدللہ کہیں،
آپ کو جب کسی ایسی نعمت کا احساس ہو تو اللہ اکبر کہیں. انہی مختلف جگہ ماشاء اللہ الحمدللہ اور باقی جو اذکار ہے یہ ہے جو زبانی آپ کا وہ ذکر ہے. دوسرا عملی ذکر یہ ہے کہ روزی روٹی کماتے ہوئے آپ یہ نہ بھولیں کہ روزی روٹی کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ ہے. یہ نہ بھولیں کہ روزی روٹی دینے والا اصل کون ہے؟ اللہ ہے. یہ نہ بھولیں کہ یہ کیسے کمائیں گے اس کا حساب دینا ہوگا. یہ نہ بھولیں کہ کیسے خرچ کریں گے اس کا حساب دینا ہوگا. اور اس احساس کو یاد رکھنا بھی اللہ کا ذکر ہے. لہذا کماتے ہوئے ابھی ہم نے دیکھا نا کہ جب اللہ کا ڈر نہ ہو پوری قوم کرپشن کے خلاف اٹھی تھی، لیکن کر کیا رہی تھی؟ جس کو جو چیز لوٹنے کا موقع مل رہا تھا وہ لوٹ کر کے جا رہی تھی. تو آپ کو کرپشن کا موقع ملا، آپ نے خوب دل کھول کے کرپشن کیا، دوسروں کی پراپرٹی کو لوٹا، راشٹر کی پراپرٹی کو لوٹا. اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ نیتا یا کوئی بھی ذمہ دار اور فلاں کرپٹ ہے کہ نہیں؟ کرپٹ پہلی بات ہے کہ کرپشن روکنے کے لیے دنیا کا قانون پریاپت کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے اسلام ہی پریاپت ہے جو ہر وقت آپ کے اوپر پہرا بیٹھا دیتا ہے. اگر ہمارا عقیدہ درست ہے کہ ہمارے دونوں کندھے پر کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، اور اللہ خود دیکھ رہا ہے اور وہ جگہ گواہی دے گی جہاں آپ جرم کریں گے، وہ ہاتھ گواہی دے گا، وہ پیر گواہی دے گا. اگر یہ عقیدہ ہے تو چاہے کھلی دکان اکیلی آپ کے سامنے آ جائے آپ اس کی حفاظت تو کریں گے، لیکن آپ کے دل میں یہ نہیں پیدا ہوگا کہ میں وہاں سے سونے کا کوئی ہار چرا لوں. پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پہلے عام اخلاق درست ہو. اگر کرپشن مٹانا ہے تو ہر انسان کو کرپشن چھوڑنا ہوگا، ہر ماں کو کرپشن چھوڑنا ہوگا، ہر باپ کو کرپشن چھوڑنا ہوگا، ہر ٹیچر کو کرپشن چھوڑنا ہوگا. اور وہاں سے جو پالن پوشن ہو کر کے جائے گا، جو وہ آپ سے سیکھے گا، جو آپ سے وہ بیٹی سیکھے گی، جو آپ کے عمل سے دیکھے گی، آپ کی زبان سے سنے گی، تو پھر دوبارہ چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ بیوروکریٹس ہو، چاہے وہ نیتا ہو، کوئی بھی کرپشن نہیں کریں گے. لیکن جب کوئی جواب دہی کا ڈر نہیں ہوگا، اور انسانی جواب دہی میں تو آدمی دیکھتا ہے کہ وہاں ہم یہ ٹکڑم کر لیں گے تو ایسے بچ جائیں گے، وہ کر لیں گے تو ایسے بچ جائیں گے. اللہ سے تو کسی طرح بھی نہیں بچ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. تو یہ جو دنیاوی قانون ہے یہ انسان کو کرپشن سے کبھی بھی روک نہیں سکتا ہے. وہ قانون روکے گا جو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ قانون روکے گا جو آپ کے دل میں پہرا بیٹھا دیتا ہے، جو آپ کو اندر یہ بات بیٹھا دیتا ہے کہ اللہ نے جتنی رزق لکھی ہے اتنی ہی دے گا، چاہے ہم حرام سے کمائیں یا حلال سے. تو آپ حرام کی طرف آپ کا ہاتھ رک جائے گا. جب آپ کو یہ دل میں بیٹھ جائے گا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا ایک دن حساب دینا ہوگا اور اس حساب سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں، تو آپ کا ہاتھ رک جائے گا. اور جب تک یہ احساس نہیں ہوگا آپ کو کرپشن سے دنیا کی کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے. اسی لیے پہلی فرصت میں ہم ہر مسلمان تک اسلام کا صحیح عقیدہ پہنچائیں، اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچائیں، رسول کی صحیح تعلیمات پہنچائیں، ان کو اندر سے مسلمان بنائیں، ان کے دل کو مسلمان بنائیں، ان کے دماغ کو مسلمان بنائیں، اور اس تعلیم کو عام کریں کہ اسی میں دنیا میں نیائے ہے، انصاف ہے
اور اسی سے دنیا صحیح معنی میں ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے، اس بات کو پورے فخر کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، عملی نمونہ کے ساتھ پیش کریں۔ محترم بھائیوں، ابھی وقت چونکہ خطبہ کا محدود ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا، حالات تھوڑے سے ابھی بہت ہی خطرناک چل رہے ہیں، بہت ہی تشویشناک ہیں، بہت ہی انیول کی استھتی ہے، کوئی چیز واضح نہیں، بہت زیادہ دھندلی ہے کہ نہیں؟ ایسے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہم آپ سے کیا گزارش کریں گے کہ آپ کسی بھی اچھڑنگل، غیر دستوری، غیر قانونی کسی بھی کریا کلاب میں آگے نہ بڑھیں۔ جو انسٹرکشن آ رہا ہے اس کو پورا فالو کریں۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی وجہ سے آپ ہی نہیں، آپ کا پورا سمودائے وہ ٹارگٹ ہو جائے اور دیش میں ایک طرح کی اشانتی کی فضا میں بڑھانے میں آپ کا بھی کہیں حصہ ہو جائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو شانت بنانے میں جو بھومکا، جو جس لیول کا کھیل سکتے ہیں وہ کریں۔ اپنے پڑوسیوں، اپنے دوستوں، غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ابھی کئی دنوں سے کاروبار بند ہے، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ڈے بائی ڈے کما کے کھانے والا آپ کا مسلمان یا غیر مسلم کوئی بھائی ہو، کوئی بہن ہو، اگر اس کے یہاں بھوک کا ماحول ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کے ساتھ انسانی سلوک کریں اور اس کے ساتھ اچھا ویوہار کریں۔ اور جو بھی حکومتی سطح پر کوئی اعلان آئے اس کو آپ فالو کریں، اس کو چیلنج نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں، کوئی ایسا بیان نہ دیں جس سے کہ آپ اشانتی کا سبب بنے۔ یہ میری آپ بھائیوں سے گزارش ہے اور اسی کو آپ اپنائیں، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں، اپنے ایمان کو۔ اور یہ جو وقت ملا ہوا ہے ابھی تھوڑا سا یعنی کام سے تھوڑا آپ کو وہ ملا ہے، اس کو اللہ کے دین کو سیکھنے، اللہ کے دین پر عمل کرنے، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اگر آپ کے بال بچے یہاں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کچھ تبادلہ خیال، ان کے سدھار اور اچھی چیزیں، اور اپنے بزنس کے لیے اچھی پلاننگ اور کاموں کے لیے اچھی منصوبہ بندی، ان چیزوں پر وقت لگائیں۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ کا منتشر نہ کریں۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ ہی کے ذکر میں دل کا اطمینان ہے۔ تو آپ کا دل دماغ پریشان ہو تو ذکر کریں، اذکار کریں اور اس طرح سے زندگی گزاریں کہ کل جب یہ ملک اور اچھی پوزیشن میں آئے تو اس میں آپ کا حصہ ہو، اس کے شانتی کے قیام میں، لا اینڈ آرڈر کے قیام میں آپ کا بھی حصہ ہو اس میں شامل۔ یہ ہمارا پیارا ملک، ہم چاہتے ہیں کہ یہاں امن قائم ہو، شانتی قائم ہو، انصاف قائم ہو، لا اینڈ آرڈر قائم ہو اور سارا ملک ایک امن و چین، بھائی چارہ اور اچھے ماحول میں آگے بڑھ سکے، یہ ایک رفاہی اسٹیٹ بن سکے۔ اس کے لیے ہم لوگ کوشش کریں، اس کے لیے دعا کریں اللہ سے زیادہ۔ یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے میں نے آج رکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس ٹھنڈے دل دماغ سے اس پر غور کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔